گناہ کی محفل میں جانا جائز نہیں تو آپ یونیورسٹیوں میں نامحرم لڑکیوں کے سامنے کیوں بیان کرنے جاتے ہیں؟ گناہ کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہو. شراب کباب کی محفل ہے, آپ بھی وہاں چلے گئے. لیکن اگر گناہ کی محفل میں آپ گناہ روکنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر واجب ہے. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو شراب خانے میں کیا کر رہا تھا, اگر آپ کو ویسے ہی انجوائے کر رہا تھا تو گناہگار ہو. اگر آپ کو میں اس لیے بیٹھا تھا تاکہ شرابیوں سے دوستی لگاؤں اور آہستہ آہستہ ان سے شراب کو چھڑواؤں, پھر آپ عقل مند ہوگے, بولو گے ویل ڈن ویل ڈن. تو ہم یونیورسٹیوں میں گناہ کے ماحول میں نہیں جاتے, گناہ کو انجوائے کرنے کے لیے یا ان کو گناہ پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے اس ماحول میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کی جائے. اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر فنکار اداکار جاتے ہیں, پھر وہ تو ناچ گانے کر کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ لازم ہے جانا. جب وہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ مہمان خصوصی سے ملانے جاتے ہیں. کیوں حیثیت نہیں ہے میرے بھائی؟ 1.5-2 گھنٹے کا وہ بیان کروا دیتے ہیں ہم سے طلبا کو بٹھا کے, اور آپ کو کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا مفتی رشید احمد صاحب اس طرح کی محفل میں جایا کرتے تھے؟ چونکہ مدرسے میں زیادہ رہے, خانقاہ میں زیادہ رہے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت. ہاں, مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد اس وقت بھی جاتے تھے, آج بھی جا رہے ہیں. تو اور مفتی رشید احمد صاحب منع نہیں کرتے کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, وہ بھی انہی جیسے تقوی والے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں جانا لازم ہے. بھائی دیکھو, جب 2 مصیبتیں ہوتی ہیں نا, 2 ضرر, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کم نقصان جانے میں نقصان ہے یا نہ جانے میں؟ نہ جانے میں انتہائی خطرناک نقصان ہے. آج بے پردگی ہے, نہ جانے سے یہ بے پردگی بڑھے گی بلکہ کفر اور الحاد پھیلے گا. ایتھیزم پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ابھی تو صرف ان کے دل میں خدا کا تصور بٹھا دیں, اسلام کی حقانیت, یہ بھی بہت بڑی فتح ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ شرعی پردہ کریں, آپ ان کو مسلمان تو بنا لو. یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت.